الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. سورۃ النور کی ان آیات سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں بہت بڑے آئینی احکام کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ معاشرے کی اصلاح پر جو ہے وہ پورے عالم کی اصلاح مرتب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اللہ نے حد زنا مقرر کی، کیونکہ زنا جو ہے ایک ایسی فاحشہ ہے، ایک ایسا منکر ہے، ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو نسب کو اور پورے معاشرے کو، پورے گھرانے کو اور کبھی کبھی پورے قبائل کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون جو ہیں وہ انتہائی جامع، کامل، مکمل ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، وہاں اللہ نے ہر مسلمان مرد کو 4 شادیاں کرنے کی بھی اجازت عطا کروائی، کیونکہ ہر آدمی کے حالات جو ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض غریب لوگ ہیں وہ بیچارے ایک بیوی کا خرچ بھی برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، تم طاقت رکھتے ہو، تم بیویوں کا نان نفقہ، خرچہ، سکنا، کسوہ، لباس، رہائش، ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہو، اور تم بیویوں کے درمیان میں عدل بھی کر سکتے ہو، تو پھر اجازت ہے کہ کیا ہو تو 2 شادیاں بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ حرام۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی فیصلے فرما دیے کہ ہر بندے کے لیے ماں حرام ہے، بیٹی حرام ہے، بہن حرام ہے، جو رشتے حرام ہیں وہ بھی بتلا دیجیے، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں کتنا اللہ پاک کے احکام میں رعایت ہے۔ اگر 2 بہنیں ایک بندے کے نکاح میں جمع ہوں گی تو لازمی بات ہے کہ ان میں سکن کا جو ایک دوسرے سے کدورت ہے، ایک دوسرے سے اناد ہے، وہ تو ہوگا، فطری بات ہے، طبیعی بات۔ تو مانا یہ ہے کہ 2 بہنوں کے اندر بھی یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے اس کو بھی منع کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے والدین میں والد نے مثلا کسی عورت سے نکاح کیا، بعد میں طلاق بھی دے دی، لیکن اس سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ آپ کی والدہ کہلاتی، ماں کہلاتی۔ تو اتنی دور سے حد بندی اسلام نے کی کہ تاکہ آدمی اس حرام سے بچ جائے اور اس گناہ سے، اور اگر ان تمام احکام اور حدود کے بعد بھی وہ حدود کو توڑتے ہیں تو پھر اللہ نے حدود معین کی۔
اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ نے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن میں حدود کا بیان فرما دیا، جیسے زنا کی حد قرآن میں بیان فرما دیا، اسی طرح حد قذف قرآن میں بیان فرما دیا، اسی طرح حد سرقہ قرآن میں بیان فرما دیا۔ اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے قرآن میں حدود ذکر نہیں فرمائے، اس میں تعزیر ہوتی ہے، وہ اللہ نے وقت کے حاکم اور قاضی پہ چھوڑ دیا کہ وہ حکم احوال جو ہے سزا جاری کرے۔ اب دیکھیں زنا کی حد تو تب ہوگی جب ثبوت زنا ہوگا۔ اگر نہ ہو، مثلا صرف کوئی آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ ایک مکان میں پایا گیا، تو اب یہ مانا نہیں کہ اس پہ حد نہیں لگے گی، مانا یہ ہے کہ وہ حد 100 کوڑے والی یا رجم والی تو جاری نہیں ہوگی، لیکن تعزیر ہوگی۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو بعض اوقات تھوڑے سے لفظوں سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ لا حد کا لہا، اس پہ حد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ غیر عورتوں سے ہنسو کھیلو پیار کرو وان کا کرو سب کچھ کرو، زنا نہ کرو تو حد نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا، معنی یہ ہے کہ وہ حد جو اللہ نے زنا پہ رکھی ہے کہ دونوں کنوارے ہیں تو 100 کوڑا، شادی شدہ ہیں تو رجم وہ نہیں ہوگی، اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ لا حد لہا، کہ وہ حد نہیں۔ جیسا کہ بہت سارے حضرات جو ہیں وہ غلط فہمی میں یا اللہ عالم ضد میں، دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے نا، بات کہہ دیتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہے کہ کوئی اگر اپنی ماں سے زنا کرے تو اس پہ حد نہیں ہے، تو وہ بھی دراصل یہی ان کو مغالطہ لگتا ہے کہ بھئی اس کے لیے یہ حد نہیں ہے جس کا بیان ہے، پر اس کی سزا تو قتل ہے، اس کو تو اور زیادہ سزا دی جائے گی سخت، کہ اس نے اتنا بڑا تجاوز کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی، یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جیسے کسی کی نیت ہو اسی کو اسی معنی میں وہ پھیر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کروائے۔ جیسے کل بھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ علماء توحید اور یہ وہابی حضرات اور دیوبندی حضرات اور یہ سب کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کہ اللہ کے سوا اگر کسی غیر کو پکارو، سورو، نظر، نیاز، استعانہ، استغاثہ جو ہے وہ شرک ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے تو خود حکم دیا ہے کہ غیروں کو پکارو۔ اب اندازہ کریں اس تحریف کا۔ اور میں نے صحیح بات یہ ہے کہ میری نظر میں سے یہ بات پہلی دفعہ گزری کہ اس قدر بھی لوگ جسارت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی ایسی تحریف کا ڈر یہ تو قرآن میں باقاعدہ موجود ہے، اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم غیروں کو پکار سکتے ہو، تو غیروں کا پکارنا شرک کیسے ہوا؟ یا غیروں سے مدد مانگنا شرک کیسے ہوا؟ غیروں کی عبادت تو شرک ہے لیکن ان سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ اور اس سے دلیل کیا لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین اور مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس شک میں ہو، تمہیں شبہ ہے، شک ہے کہ جو کتاب ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے قرآن، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اگر تم اس شک میں مبتلا ہو فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے سوا تم اپنے سب ان مددگاروں کو
بلا کے مدد مانگو، اگر سچے ہو تو پھر قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو تم خود بھی زور لگاؤ اور اپنے مددگاروں کو، اپنے آلہہ کو بھی بلاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا باقی ان کو پکارو، ان کو بلاؤ، ان سے مدد مانگو۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے قرآن کی تحریف کر ڈالی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافروں کو رد فرما رہے ہیں، ان کو حکم نہیں دے رہے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنے آنکھوں میں، اپنے عقل میں ان کو معبود سمجھتے ہو، ان کو آلہہ سمجھتے ہو، ان کو تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو تو ان کو بھی پکارو، لے آؤ میرے مقابلے پر۔ یہ ان کی تردید ہو رہی ہے یا اللہ حکم دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارو؟ یعنی اتنی بڑی تحریف اور کرنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو مناظر اسلام بھی کہلواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے مشرکین اور انہوں نے آگے کہا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے کہ کسی کو کاٹ دیا، کسی کو توڑ دیا، کسی کو زخمی کر دیا، کسی کو مال ڈالا ہے، یہ تم نے کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا ينطقون۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے، پوچھو ان سے۔ اب مانا یہ ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں پتوں سے پوچھو، جاؤ مدد مانگو۔ وہ اللہ کے بندے پیغمبر تو ان کو ذلیل کر رہے ہیں، خصم کو اس کے آخری ٹھکانے پہ پہنچا رہے ہیں، اور جن کو تم نے خدا سمجھا ہوا ہے وہ بدبخت تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکتے ہمیں کس نے مارا ہے، پوچھو ان سے۔ پھر سوچنے لگے اور اس کے بعد سوچ کے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام عجیب بات ہے، آپ کہتے ہیں ان سے پوچھے، ان سے کیسے پوچھے، یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو اب پیغمبر نے پھر توحید کی ضرب ماری کی، اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ جب لاچار ہو گئے تو اب پیغمبر نے ضرب توحید مار کے اترا کہ انہوں نے فرمایا ہے میں تم پر بھی اور تمہارے آلہہ پر بھی، تم ان کی پوجا کرتے ہو جو آدمی اپنی جان نہیں بچا سکتا ہے وہ پوجنے والے کی کیا بچائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تم کہتے ہو یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہماری نصرت کرتے ہیں، تو اب تم قرآن کا مقابلہ کرنے میں لاجواب ہو گئے ہو، دل کی مدد لو۔ اور آگے پھر قرآن نے باقاعدہ اپنی حقانیت کی بات واضح کر کہ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ نے فرمایا تم نہ پہلے کر سکے ہو، نہ اب کر سکتے ہو، نہ آئندہ قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہو، تم ایک آیت بھی بنا کے نہیں لے آ سکتے ہو۔ لیکن ایسی آیتوں کو اللہ کے قرآن میں تحریف کر کے، اللہ کے قرآن کو بدل کے، محض اپنے جھوٹے معتقدین کو یہ بات بتلانے کے لیے بھی کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے بڑا شرک اور اس سے بڑی تحریف معنوی کیا ہو؟ تو اسی لیے بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف کرے وہ اپنے غصے میں آ کر اگر کسی امام کے قول کو نہیں مانتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ اتنی بڑی بات کہ ماں سے زنا کرے تو اب دیکھیں کہ زنا کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ لڑکے سے بدفعلی کرے اس کی سزا کیا ہے؟
یعنی عورت سے اگر زنا کیا ہے تو 100 کوڑے ہیں یا رجم ہے، لیکن اگر وہ لوٹی ہے یعنی بدفیری کی ہے اس نے کسی لڑکے سے، قوم لوٹ کا کام کیا ہے، تو اس میں اسلام کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دو، اور ایک روایت میں ہے کہ قتل کرنے کے بعد جلا دو ان کو، اور بعض ائمہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، ان کو بھی وہی سزا دو جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھا کے اوندا مارا اور اس پر پتھروں کی برسات کر دی۔ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس لوٹی مرد اور اس لڑکے کو جن نے بدفعلی کی ہے کسی اونچی جگہ سے لے کے، اگر پہاڑ ہے ورنہ مینار ہے مسجد کا، وہاں سے گرا کے پھر پتھروں کی بارش کر دو، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ جرم کیا۔ باقی یہ نہیں ہوتا اچھا بعض آدمی کہتے ہیں اچھا جی یہ تو حد سے زنا ہے نا، زنا کے علاوہ اگر ہم کسی غیر محرم عورت سے بات کرتے ہیں، اس سے گپ شپ لگاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ سیر و تفریح میں چلے جاتے ہیں، اس کے لیے تو پھر کوئی سزا نہیں ہوگی، نہیں اس کے لیے بھی اسلام نے سزا رکھی ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ سب سے پاک گھرانہ جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ، ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں اور اللہ نے انبیاء کے گھروں کو بھی پاک رکھا۔ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جن کا نام ہے ماریہ قبطیہ، بادشاہ نے آپ کو ہدیہ فرمایا تھا۔ تو ماریہ قبطیہ کے ایک دور کے رشتے دار تھے معبور، وہ بھی جب بی بی آئی مدینہ منورہ میں اور حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا، تو وہ بھی مدینے میں آ گئے اور ان کے پاس ان کے گھر میں ان کا بھی آنا جانا تھا۔ اب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے آگے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبور نامی آدمی جو ہے وہ آپ کے گھر میں آتا ہے، اور وہ اس وقت آپ کے گھر میں آتا ہے جب آپ نہیں ہوتے، تو ایسے وقت میں کسی کے گھر میں جانا جو ہے وہ تو باعث تشریف ہے کہ آپ نہ ہوں اور آپ کے گھر میں آپ کے دوست آ رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ سے تعلق ہے تو آپ موجود ہوں، آپ کو ملنے ہیں، یہ تو نہیں جب آپ نہ ہوں تو آپ کے گھر میں آ جائیں، کیونکہ اسلام تو بالکل دور سے راستہ بند کرتا ہے تاکہ گناہ کے قریب آدمی جا ہی نہ سکے۔ اور پھر حضور نے رحمت دو عالم نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایک آدمی نے کھیت لگایا ہے، باہر باڑ لگائی ہوئی ہے اس نے اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے، تو تم اگر اپنی بکریوں کو باڑ کے قریب چلاؤ گے تو کبھی نہ کبھی بکری گھاس میں منہ مار لے گی، ان کے قریب ہی نہ جاؤ، جب تم قریب نہیں جاؤ گے تو خطرہ رہے گا ہی نہیں۔ اسی طرح بالکل حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم اعتکاف میں تھے، تو آپ کی بیوی صاحب آپ کو ملنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی، کیونکہ معتکف جو ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، اور رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، اور مل کے جب واپس جانے لگے تو حضور پاک ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے سے تشریف لے آئے۔ اتفاق سے دو صحابی گزر رہے تھے، تو فرمایا لا رسلکما، ٹھہر جاؤ، وہ صحابی ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ سن لو انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ صحابہ رو پڑے اور نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمیں آپ کے بارے میں بھی بلا کبھی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کھڑی ہے یا جو بھی ہے، لیکن کیا ہم مسلمان ہو کر، صحابی ہو کر، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر آپ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی کر سکتے ہیں؟ تو نے فرمایا میرا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اگر شیطان تمہارے دماغوں میں خلل ڈال دیتا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کون عورت کھڑی تھی، میرا تو کچھ نہ بگڑتا، تمہارا ایمان ختم ہو جاتا۔ اور ساتھ حضور نے سبق دے دیا
کہ اتقوا المواقع التهم کہ ایسا حالات پیدا ہو جائیں تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً اپنی صفائی واضح کر دے تاکہ کسی کے دماغ میں کبھی کوئی غلط خیال پیدا ہی نہ ہو، ورنہ اگر غلط خیال پیدا ہوگا تو پھر بات نکلے گی تو بڑھ جائے گی۔ اگر آپ نے فوراً واضح کر دیا، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ عورت ہے، آپ کی بیوی ہے، کوئی آدمی گزرتا ہے، ایسی بات کرے بابا ہے کہ میری بیوی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں کوئی غلط خیال آ جائے تاکہ بات بڑھنے ہی نہ پائے، اس کو راستے میں بند کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت پہنچی کہ جی آپ کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے، اس وقت آتا ہے، حضور جواب نہیں ہوتے، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کے گھر میں اس بندے کی عدم موجودگی میں جانا جو ہے وہ شریعت حرام سمجھتی، چاہے آپ کی نیت کتنی ہو۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ تو میں نے بہن بنائی ہوئی ہے، بنانے سے کوئی بہن نہیں بنتی۔ یہ جو لوگوں میں ایک رواج ہے، نہیں وہ تو میری منہ بولی بہن ہے، مجھے بیٹیوں کی طرح دیجیے، لوگ سگی بیٹیوں کو معاف نہیں کر رہے تو منہ بولی بیٹی بنائی ہوئی ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے، اور کتنے دیوس ہیں جو اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو خود زنا کے لیے بھیجتے ہیں اور پیسہ وصول کرتے ہیں۔ بھائی آپ بند نہیں رکھ سکتے حرام ہے، کوئی بہت بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کے لیے، ہماری برباد ہوئی ہے، ساتھ والے سب کی برباد ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، حضور نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، بھائی آپ بند نہیں کر سکتے، خدا کا خوف کرو۔ انا للہ سناتا جا رہا ہے کہ بندی شرم کرو، بند کر دو، کبھی حیا نہیں، مدینے کے روضے کبھی حیا نہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہے کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ کے بندے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، حرم میں داخل ہوں، بند کر دو، نماز پڑھو، سکون سے باہر نکلو، اپنا چالو کر دو۔ اور ضروری ہے کہ تم گانا رکھو، کوئی اور گھنٹی رکھ لو، کوئی اور چیز رکھ لو، تاکہ موسیقی نہ ہو، گانا نہ ہو، دھونے نہ ہو، تاکہ مزامیر شیطان کو تم اللہ کے حرم میں نہ داخل کرو۔ صحابہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں سے گزر بھی رہی ہوں تو کان بند کر دیتے تھے کہ ہمارے کانوں میں ویسے اتفاقی آواز بھی نہ آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شیطان کے مضامین ہیں، اور حضور نے فرمایا یہ موسیقی اور یہ گانے جو ہیں یہ سہم من سہام کی بدیس، یہ تیر ہیں شیطان کے، انہی تیروں سے تو یہ دلوں کو چھل نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ حضرت علی، ایک بندہ ہے معمول جس کا نام ہے، وہ میرے گھر میں بی بیماری قبطیہ کے گھر میں میری عدم موجودگی میں آتا ہے، جاؤ اور جہاں میرے قتل کر دو۔ یہ ہے غیرت انبیاء۔ اب یہ تھوڑے کہ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ نعوذ باللہ گناہ تو ہوا نہیں، لہذا حد نہیں ہے، صرف بغیر اجازت کے گھر والے کی عدم موجودگی میں آنے میں حضور نے اتنی بڑی سزا جاری کر دی۔ اس کو کیا حق ہے کہ میرے گھر میں آئے میری عدم موجودگی میں؟ فرمایا کہ اس کو جا کے قتل کر دو حضرت علی۔ اب اللہ کے نبی کا حکم ہو اور حضرت علی اس کی تعبیر میں کیسے کوتاہی کر سکتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے تلاش کیا، ڈھونڈا، مجھے پتہ لگا کہ وہ فلاں صحابی کے کسی باغ میں گیا ہوا ہے۔ جاتے تھے، غریب دور تھا، کھجوریں کھانے کے لیے یہ باغ میں چلے جاتے تھے، باغ والا کھجوریں کھلا دیتے، پانی پلا دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو باغ میں وہ کنویں کی منڈیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دور سے تلوار نکالی اور میں نے کہا کہ اللہ کے دشمن تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ تم نبی کے گھر میں جاتے ہو بغیر اجازت کے؟ وہ غریب ڈر گیا، حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار تھی نا، وہ جو بیٹھا ہوا تھا ایسے جو ڈرا تو گر گیا۔ وہ جب گرا تو اس غریب کے اس دور میں کیونکہ انڈر ویئر یا پجامے یا شلواریں تو نہیں ہوتی تھی، چادر ہوتی تھی بندے کی بس، تو اس غریب کی وہ چادر بھی گلے میں جا پڑی۔ حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا وہ تو بیچارہ مرد بھی نہیں، وہ تو خسرا ہے غریب۔ تو حضرت فرماتے میں نے تلوار روک، میں نے کہا اب اس کو قتل کیوں کروں میں؟
تو اس لیے سمجھا کریں اب حضرت علی حضور کے حکم کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ حکم کے مفہوم کو سمجھا ہے کہ قتل کا معنی تو غیرت ہے اور یہ بندہ تو عورت کے قابل ہی نہیں، تو اس غریب پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تلوار کو بند کیا، اس کو کہا چلو جاؤ تم۔ واپس آیا تو حضور انتظار میں تھے، فرمایا ماذا فعلت یا علی، تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ واقعہ ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ غریب تو مرد ہی نہیں ہے، وہ مسکین تو خسرا ہے، وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا فرمایا سمجھا علی تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک آدمی کے قتل سے خود بھی بچ گئے اور مجھے بھی بچا دیا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ جائیں اور آپ جناب شام کو گاڑیوں میں بیٹھ کے یہ میری فرسٹ کزن ہے، یہ سیکنڈ کزن ہے اور یہ فلان ہے، اور ہوٹلوں میں اور جناب ریسٹورانٹ پہ اور جناب باربیکیو پہ اور جا کے بیچ پہ اور وہاں جناب پھر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور یہ کیا ہے یہ تو میری عزیز ہے جی، اور یہ میری کولیگ ہے جی، ہم کٹھے پڑھتے ہیں جی، ہم ایک کالج میں ہیں، ایک یونیورسٹی میں، یہی تو عذاب ہے، یہ اختلاف نے تو یہ سارے گناہ پیدا کیے ہیں۔ اب دیکھو نا الحمدللہ اس ملک میں سعودی عرب میں اللہ ان کو جزائے خیر دے اسلامی حکومت ہے، یہاں بھی تو لڑکیوں کے سکول ہے نا، پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہیں۔ اچھا لڑکیوں کے یعنی کوئی ایسا مرحلہ تعلیم نہیں ہے جو یہاں نہ ہو لڑکیوں کے لیے، لیکن انتظام ہے کہ یا تو عورت پڑھائے گی، اگر اس مضمون پڑھانے کے لیے کوئی عورت استاد نہیں مل سکتی، کسی پروفیسر کو، کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو مجبور ہے بلانے کے لیے، تو ان کا انتظام ہے کہ ہر کلاس میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے اور استاد ٹی وی اسٹیشن میں بیٹھے گا، یونیورسٹی میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، وہ کلاس روم میں نہیں، اس یونیورسٹی میں، اس کالج کے احاطے میں داخل نہیں ہو سکتا، باہر ان کا اسٹیشن بنا ہوا ہے، استاد اسٹیشن پہ بیٹھ جائے گا، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پڑھائے گا، اور ہر بچی کے سامنے اسکرین ہے، مائکروفون ہے، بات سمجھ نہ آئے وہ مائکروفون پہ ہاتھ مارے گی، استاد چپ ہو جائے گا اور وہ سوال کرے گی، استاد جواب دے گا، لیکن نہ بچی دیکھے گی نہ استاد دیکھے گا۔ اچھا بعض مقام پہ انہوں نے ایسا انتظام بھی کیا ہے کہ مرد اندر بھی نہ جائے اور اگر کوئی کابینہ ملے تو اور اچھی بات۔ اسی طرح اب جب لڑکیاں جو ہیں مدرسے سے چھٹی ہو گئی، اب یہ نہیں ہوتا وہاں کہ جیسے ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ چوکیدار بھی ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں، چپراسی بھی ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں، ہاسٹل کے نگران بھی ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں، ٹیچرز بھی ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں، نہ یہاں انتظام ہے باقاعدہ کہ وہ لڑکی اپنے کالج کے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کا ولی الامر لینے کے لیے آئے گا، آدمی بیٹھا ہے، وہ کہے گا محمد مکی، وہ اسپیکر پہ اعلان کرے گا محمد مکی، اندر بچی سمجھے گی، وہ نکلے گی کہ بھی میرے دینے والا آ گیا ہے، اور میرے پاس لڑکی کا بھی اور میرا بھی فوٹو لگا کے کارڈ بنا ہوگا کہ لینے والا باقی وہی آدمی ہے اور تو نہیں ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیں، اسلام نے تعلیم سے تو منع نہیں کیا، بڑی بڑی محدثہ، مفسرہ، عالمہ، فاضلہ، اللہ کے نبی بنوا رہے ہیں، آدھا دین جو ہے بی بی عائشہ سے سیکھ لو، اتنی بڑی بڑی آپ یہ توفیق دے اور پریشانیوں سے بچائے۔ ایک بہن ہے، بیٹی ہے ہماری، جس نے شرح بخاری لکھی ہے اور اس کا پہلا جلد مجھے بھیجا ہے کہ آپ پڑھ کے مہربانی کر کے اس میں تقریر لکھیں اپنی، اب یہ عورتیں بخاری کی شرح لکھ رہی، یہ تو نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دو، اپنی بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، لیکن پڑھانے کا معنی یہ تو نہیں کہ ان کی عزتوں کو بیچ ڈالو، علم پڑھاؤ اور بالکل تعلیم دو۔ اگر عورت تعلیم یافتہ نہ ہو تو گھر کیسے سنبھالے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے، کہ یہ تعلیم ہے نہیں تو جھگڑا تو ہونا ہی نہیں۔ تو اس لیے اب آپ اچھی طرح قانون کو سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا باقاعدہ کہ لوٹی کی بھی سزا، زانی کی بھی سزا، زانی کنوارا ہے تو 100 کوڑے اور شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم ہے۔ اچھا آپ ایسا کریں کہ ہماری بات تو خیر کوئی سنتا نہیں، خاص طور سے مولویوں کی تو آج کل ویسے بھی کوئی نہیں سنتا، لیکن اگر آپ کی بات کوئی سنتا ہو یا آپ لکھ سکتے ہوں یا پہنچا سکتے ہوں، آپ اپنے ملکوں میں ہر قسم کے قانون بناتے ہیں، کبھی صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام،
کبھی فلاں فورس، کبھی فلاں فورس، کبھی فلاں آرڈیننس، کبھی فلاں آرڈیننس، کبھی جناب خصوصی عدالتیں، کبھی دہشت گردی کی عدالتیں، کبھی فلاں عدالتیں. خدا کے لیے اللہ کے قانون کو 1 سال کے لیے تو آزما لو. جہاں باقی قوانین پہ آپ عمل کرتے ہیں، جہاں آپ اچھا کیوں، مقصد تو آپ کا بھی یہی ہے نا کہ جرائم نہ ہوں. آپ کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ قتل نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، آبروریزی نہ ہو، عصمت دری نہ ہو، عورتوں کی، گھروں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت ہو. اس لیے آپ قانون پہ قانون بناتے ہیں، آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، فورسز پہ فورسز بناتے ہیں، کورٹوں پہ کورٹیں بناتے ہیں اور سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتے ہیں. لیکن جرائم بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں. خدا کے لیے 1 سال کے لیے اللہ اور محمد مدنی کے قانون کو بھی تو آزما کے دیکھ لو. چلو پورے ملک میں نہیں ہمت، ایک صوبے میں دیکھ لو. ایک صوبے میں ہمت نہیں، ایک ڈویژن میں دیکھ لو. ایک دفعہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے قانون کو اور نظام الہی کو، چور کی بھی حد پر ہاتھ کاٹیں اور زانی کو بھی آپ کوڑے یا سنسار کریں، دیکھیں کہ کیا اس علاقے میں پھر جرم ہوتا ہے. اسی لیے جب اس ملک کے بادشاہ اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، ملک فیصل مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ وہ جب باہر کی دنیا میں ایک دفعہ اقوام عالم سے خطاب کے لیے گئے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ کے ہاں سزا بڑی سخت ہے کہ ہاتھ کاٹ دو اور رجم کر دو اور مار دو پتھر مار مار کے، یہ سزائیں بڑی سخت ہیں. تو بادشاہ نے فرمایا، نے کہا آپ ایسا کریں کہ میرے پورے ملک کے سال کے جرائم کی لسٹ دیکھ لیں اور آپ مجھے اپنے علاقے کی ایک یونین کونسل کے جرائم کی لسٹ دے دیں، دیکھیں ظلم ہم کر رہے ہیں کہ تم کر رہے ہو. ہم نے فرمایا قانون کی برکت سے، قرآن کے قانون کے نظام کی برکت سے ہمارے سارے ملک میں سال میں بھی کچھ 40-50 وارداتیں ہو جائیں گی. تمہاری تو ایک کاؤنٹی میں سال میں لاکھوں کے حساب سے وارداتیں ہو جاتی ہیں. لاکھوں عورتوں کی بے عزتی کرانا زیادہ جرم ہے یا ایک عورت کو سزا دینا زیادہ جرم ہے؟ 1 لاکھ عورت پر جبر زنا ہو وہ زیادہ ظلم ہے کہ ایک عورت نے اگر جرم کیا ہے تو اسلام کے مطابق سزا دے دو. ایسا نمونہ بن جائے کہ دنیا میں پھر کوئی اس جرم کرنے کی طاقت ہی نہ رکھے. اور نے کہا میرے ملک میں دیکھ لو تمہیں تو سارے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح پرانی بات ہے، اس وقت میں پڑھتا تھا ابھی تو ہمارے ڈویژن لیول پر ایک امن کمیٹی کی میٹنگ تھی. چوری اور وارداتیں بڑھ گئی تھی تو کبھی کبھی افسران ہمیں بھی بلا لیتے تھے، تو مجھے بھی بلا لیا. ہر آدمی نے اپنی اپنی تجویز دی کہ ڈکیتی اور چوری بہت ہو گئی ہے، اس کا کیا حل کیا جائے. تو مجھ سے جب انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ جی میں تو ایک طالب علم ہوں، میں تو وہی بات بتاؤں گا جو میں نے قرآن میں پڑھی ہے کہ چور اور مرد ہے یا عورت ہے ہاتھ کاٹا جائے. اب اسلامی قانون نافذ کریں پھر دیکھیں کہ جرائم بند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو وہ کمشنر صاحب جو تھے وہ ہنس کے کہنے لگے کہ وکیل صاحب اگر یہ ہوا نا، یہ سزا ہم جاری کر دیں تو یہاں تو ہر آدمی اللہ کی رحمت سے چور ہے، پھر آپ کو بھی یہ سارے ہاتھ کٹے نظر آئیں گے. ہم نے کہا یہاں تو یہ تو فرق ہے کہ کوئی پگڑی چور ہے، کوئی بچڑی چور ہے، لیکن ہے ہر کوئی چور. یہاں نہ سرکار میں کمی ہے، نہ دربار میں کمی ہے، نہ باہر والوں میں کمی ہے، نہ اندر والوں میں. جس کو موقع نہ ملے وہ شریف آدمی ہے. جس آدمی کو موقع نہ ملے حرام کھانے کا وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے حضرت کبھی حرام نہیں کھایا. تمہیں ملا نہیں کون سا تم نے حرام نہیں کھایا؟ ملے تو چھوڑ کے دکھاؤ نا، پتہ لگے. کہنے لگے جناب یہ تو پھر 7 لوگوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کمشنر صاحب کہ ایک درخت پہ اگر 1000 پرندہ بیٹھا ہو اور ہم ایک پرندے کو فائر کر کے بندوق کا مار ڈالیں تو باقی پرندے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا باقی اڑ جائیں گے. میں نے کہا تم ایک کا ہاتھ کاٹو باقی چور اڑ جائیں گے، کسی کا ہاتھ نہیں کٹے گا. ڈرو نہیں تم. جب اسلام کا قانون آئے گا تو باقی جرائم اور مجرم خود بخود اڑ جاتے ہیں، وہ علاقے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمت تو کرو. اس نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اوپر کی بات. ان کا پھر میٹنگ بلانے کی ضرورت نہیں، عمل نہیں ہو سکتا.
امن عالم بھی آج اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں اسلام کے قوانین کو نافذ کر دیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا حکم کیا تھا؟ یہ تو آپ نے زنا کی حد پڑھی ہے، حد قذف۔ حد قذف کیا مانا؟ کوئی بندہ کسی عورت سے زنا کی تہمت لگائے تو ثابت نہ کر سکے 80 کوڑا لگے گا۔ کوئی عورت کسی مرد پہ زنا کی تہمت لگائے کہ جی یہ فلاں مرد جو ہے فلاں عورت سے زنا کرتا ہے، گواہ نہ لے آ سکے تو 80 کوڑا۔ کیوں؟ گواہ آ گئے پھر تو زنا کی حد لگے گی نا، پھر تو تہمت نہ رہی نا، پھر تو جرم ثابت ہو گیا۔ بات کو سمجھ، یہ 2 قانون۔ تیسرا قانون آپ نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی آدمی مثلاً اپنی بیوی کے بارے میں کہتا ہے اور وہ سچا بھی ہے بیچارہ، اب اس کے بعد گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ یعنی خاموش رہے تو زہر پی کے کیسے خاموش رہے؟ بات کرے تو 80 کوڑا کھائے، بات نہ کرے تو گواہ ہے نہیں، ثبوت دے نہیں سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ نے حل نکال دیا کہ حاکم وقت جو ہے، قاضی وقت جو ہے، مجسٹریٹ جو ہے اسلامی قانون کا، وہ میاں بیوی کو بلائے گا، خاوند سے کہے گا بھی تم نے اپنی بیوی کو زنا کرتے کراتے دیکھا ہے، تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، تم 4 دفعہ قسم کھاؤ، تمہاری 4 قسمیں 4 گواہوں کے برابر، 4 دفعہ قسم کھا کے کہو گے میں نے دیکھا ہے، اور 5ویں دفعہ کہو گے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اگر وہ قسمیں کھا لے تو اب وہ حد قذف سے بری ہو گیا، کیوں نے قسم کھا کے اپنی طرح ثابت کر دی۔ اب قاضی عورت کو حکم دے گا کہ خاوند نے تم پر جو تہمت لگائی ہے، اگر خاوند سچا ہے تم مانتی ہو تو پھر زنا کی حد کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نہیں مانتی ہو تو تم بھی 4 قسمیں کھاؤ 4 گواہوں کے بدلے میں، اور 5ویں دفعہ کہو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ تو قاضی بلا کے دونوں میں لعان کرائے گا، وہ بھی قسم کھائے گا وہ بھی۔ اچھا، اب دونوں نے قسمیں کھا لی ہیں تو حد تو دونوں کو نہیں لگے گی، لیکن قاضی دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے تفریق کر دے گا کہ اب تم کبھی میاں بیوی نہیں رہتے۔ جب معاملہ اس حد تک بڑھ گیا تو پھر کیسے وہ بیوی رہے گی؟ یہ 3 قانون آپ نے پڑھ لیے۔ اس کے بعد واقعہ آ گیا سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والوں کا۔ وہ واقعہ اس لیے اللہ نے اس صورت میں ان واقعات کے بعد ذکر کیا کہ اس باتوں کا مومن جو ہے دل میں تسلی رکھو، مومن مرد ہو یا عورت ہو، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی دشمن جو ہیں وہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے حرم پر بھی تہمت لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے ابتلاات ہوتے رہتے ہیں، تم اللہ کے قانون کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تو منافقین نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے صفوان ابن معطل سلمی کے ساتھ تہمت لگائی اور کوئی ثبوت پیش نہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان فرما دیا۔ اور یہ بات بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی اللہ نے حضور کی شان اور آپ کے گھر والوں کی شان اتنی اونچی کر دی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اگر یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ہم نے بچے کے ذریعے اس کی برات بیان کی، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اماں بی بی مریم پہ الزام لگا ہم نے حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں بولنے کی طاقت دے کے ان کی والدہ کی صفائی دی، لیکن جب محمد مدنی کے گھرانے پہ الزام لگا تو اللہ نے عرش سے خود گواہی کی۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ آج اگر کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نعوذ باللہ غلط گمان رکھتا ہے، یا ان کو نعوذ باللہ گناہگار سمجھتا ہے، یا ان کے عقیدے میں یعنی بی بی عائشہ صدیقہ پاک نہیں ہے نعوذ باللہ، تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کا مطلب ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی باقی کے بارے میں تو اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کافر ہے، بعض کہتے ہیں کافر نہیں فاسق ہے، لیکن سیدہ عائشہ بھی اگر آج کوئی برائی کی تہمت لگائے یا آج ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھے تو اس کے کفر میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ کافر ہے، وہ منکر قرآن۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی تھیں کہ مجھے یہ امید نہیں تھی
میرا خیال یہ تھا کہ میں چونکہ بے گناہ ہوں اور بری ہوں، اللہ نبی پاک کے دل میں بات ڈال دیں گے یا خواب دکھلا دیں گے۔ فرماتی ہے خدا کی قسم میرا خیال اتنا نہیں تھا کہ میرا اللہ میری اتنی شان بڑھائے گا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اس واقعے کو بھی بیان فرما دیا۔ یہ 4 چیزیں ہم پڑھ چکے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور حکم فرمایا کہ اس تہمت لگانے والوں میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصطح، وہ بیچارے بھی شکار ہو گئے باتوں کے۔ تو حضرت مصطح جو تھے ان کا سارا خرچہ جو ہے سیدنا ابو بکر ادا فرماتے تھے، وہ غریب تھے۔ تو جب وہ بی بی کی تہمت لگانے والوں کے ساتھ غریب بیچارہ مل بیٹھا تو حضرت ابو بکر نے غصے میں آگے قسم کھا لی کہ واللہ لا انفق، آج کے بعد میں اس سے کوئی مدد نہیں کروں گا، میری بیٹی پہ تہمت لگانے والوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے مال دیا ہے وہ ایسا نہ کریں کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی خیرات اور امداد بند کر دینا، بالکل بند نہ کریں۔ تم چاہتے ہو اللہ ہمیں معاف کر دے تو تم بھی تو بندوں کو معاف کرنا سیکھو نا۔ تم روزانہ آگے دعائیں مانگتے ہو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف کر، تو تم خود بھی تو معاف کرنا سیکھو نا۔ تو حضرت ابو بکر جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے فرمایا واللہ خدا کی قسم ہے آج کے بعد میں ان کا خرچہ کبھی بند نہیں کروں گا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کے دوں گا۔ اور دوسری چیز اللہ نے قرآن کے ان احکام میں ایک بات بیان کر دی کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اچھا گھرانہ ڈھونڈے، اچھی جگہ ڈھونڈے، دین والی عورت ڈھونڈے، پاک عورت ڈھونڈے۔ اگر پتہ ہو کہ یہ عورت طوائف ہے، زانیہ ہے، ٹیکسی چلتی ہے، بد کردار ہے، تو ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو۔ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرما دیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیہ، کہ زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اور زانیہ عورت جو ہے وہ زانی مرد کو ڈھونڈتی ہے۔ حرم ذلک علی المؤمنین، مومنوں کے لیے ہم نے ان چیزوں کو منع کر دیا ہے، مومن ایسی بات نہ کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ الخبیثات، کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے اور پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے، یعنی ایک عام نظام بھی فرمایا گیا کہ جو پاک ہیں وہ پاک گھرانے ڈھونڈتے ہیں، جو خبیث ہیں وہ خبیث جگہیں ڈھونڈتے ہیں۔ اسی میں اشارہ کر دیا گیا کہ لوگوں غور کر کے سمجھ لو کہ جب میرا مدنی پاک ہے تو لازم اس کا گھرانہ بھی پاک ہوگا، کیونکہ ہم نے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک، یعنی یہ قاعدہ اغلب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شریف مرد کے گھر میں بری عورت آ جاتی، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شریف عورت جو ہے کسی غریب برے مرد کے گھر میں پھنس جاتی، تو کسی ایسے فاسق فاجر شرابی سے نکاح ہو جاتا۔ تو یہ حالات ہو جاتے ہیں لیکن خود نہ کرو، اپنی طرف سے آپ نے بتایا اختاروا لنطفقکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جب کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے کیوں؟ فرمایا لنسبھا وجمالھا ودینھا، یا اس کے خاندان کو دیکھتا ہے کہ بڑے خاندان میں میرا رشتہ ہو جائے، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، یا اس کے دین کو دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاختر ذات الدین، کہ اے مسلمان تم کوشش کیا کرو کہ شکل جمال صورت حسب نہ دیکھو بلکہ دین دیکھا کرو۔ جو عورت نماز نہیں پڑھتی، جو عورت قرآن نہیں پڑھتی، جو عورت اللہ رسول کے احکام بجا نہیں لے آتی، جو اللہ کی غدار ہے، نبی کی غدار ہے، وہ تیری بھی کبھی وفادار نہیں بن سکتی۔
اسی طرح تم ڈھونڈتے ہو لڑکا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کاروباری ہو، صنعتکار ہو، دولت والا ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ مسجد میں نہیں جاتا، حلال و حرام کا فکر نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ کا باغی ہے، نبی کا باغی ہے، تو تیری بیٹی کا کیسے خیر خواہ بن سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ فرمایا کہ تم اچھے سے اچھی جگہ ڈھونڈو، پاک لوگوں کے لیے اور پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر یہ حکم ہے جو آیت ہم نے آج پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں بغیر اذن کے داخل نہ ہو۔ بغیر اذن یہاں دو حکم ہیں، اللہ نے یہاں دو چیزیں بیان فرمائی آیت میں، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم ان سے پکڑو۔ کیا مانا کہ جب کسی کے گھر میں جانا چاہو تو پہلے بتاؤ کہ میں کون ہوں، پھر سلام کرو، تاکہ وہ مانوس تو ہوں تو پتہ لگے کہ آنے والا دشمن ہے، آنے والا خیر خواہ ہے، دوست ہے، کون ہے۔ اور اس کے بعد السلام علیکم کہہ کے اجازت مانگو۔ اگر اجازت ملے تو تم گھر میں داخل ہو، اگر اجازت نہ ملے تو گھر میں داخل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ جب کسی کے دروازے پہ جاؤ کھڑے ہو کے ناک کرو یا بیل بجاؤ، اس کے بعد سلام کرو، تو ایسے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں کہ اتفاق سے دروازہ کھلے تو تیری نظر جا پڑے اور میں ہٹ کے کھڑے۔ اسلام نے حکم کیوں، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ نے فرمایا یہ اذن مانگنا، یہ اپنی ایناس پیدا کرنا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا، بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نظر نہ ڈالنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم غور کرو، تصور کرو اور سوچو۔ ایک آدمی حضور کے دروازے پہ آیا، اس نے آواز دی اور سامنے کھڑا ہو گیا، دروازے کے اندر ٹاٹ پڑا ہوا تھا، اس میں جھری تھی، حضور غصے میں باہر آئے، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں نیزے سے تیری آنکھیں نکال دوں، کہ اجازت بھی لینے اندر سامنے بھی کھڑے ہو، یہ کیا مطلب ہے اجازت لینے کا؟ ایک طرف ہٹ کے کھڑے ہوں تاکہ اتفاق ہے کہ گھر میں کوئی بچی آتی ہے، جلدی سے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیتی ہے، تم سامنے کھڑے اور عورتیں گھر کے آگے کھڑی ہو تو تم نے دیکھ لیا میری اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اسلام نے یہ احکام جاری کیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان احکام سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ دعا کریں اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کے گھروں میں بھی ہمارے گھروں میں بھی ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور ہو جائیں۔ میری کچھ زمین ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس جگہ قبر تھا لیکن کوئی نشان نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، اپنا گھر بنا سکتے ہیں، ہم کوئی بنا نہیں، نشان ہے تو قبر کو محفوظ کرو۔ زنا کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، زنا ہوتا ہے۔ حرمین الشریفین کے ائمہ اور مشائخ جو ہیں یاد رکھیں کہ ان کے یہاں جامعات میں، مدارس میں، معاہد میں فقہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی جاتی ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے تھے کون سی، یہ تو تفسیر ابن کثیر ہے، اور جس دوسری کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ اصل میں ایک نوجوان عالم ہیں، علامہ نصیر صاحب گولڑا شریف کے خاندان سے ہیں، نوجوان ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے تو انہوں نے ان میں حوالے نقل کیے۔ ماشاء اللہ اللہ نے اس نوجوان سے بڑا کام لیا ہے، اور توحید پر ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں، مدلل اور مفصل۔ چھوٹی داڑھی رکھنا میرا بھائی، داڑھی سنت ہے ایک مشت، باقی یہ کہنا چھوٹی رکھنا نہ رکھنا، سنت کے مطابق داڑھی رکھی جائے۔ بہرحال نہ رکھنے والوں سے تو وہ بہتر ہے، داڑھی والوں میں تو شمار ہو رہا ہے نا، اللہ آگے توفیق دے گا۔ قسطوں پر کام کرنا، ٹی وی قسطوں پہ کام کرنا سود ہے۔ قسط پہ اگر چیز بیچی جائے لیکن قیمت پہلے دن طے ہو جائے،
کہ بھئی نقد لوگے 1000، قسط پہ لوگے 1500، آپ نے قسط منظور کی تو وہ حلال ہے۔ احرام حج کا مکے میں احرام باندھا، 10 روزے لکھنا چاہتا ہوں، پاکستان میں رکھ سکتا ہوں۔ بہرحال اگر دم جبر کے روزے ہیں تو آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہم کل 9 آدمی ہیں، ہم نے فطرانے کی رقم دے دی کہ کسی کو بھی یہ دے دینا، بہرحال تم نے نکال دیا، اللہ قبول کرے۔ بہت سارے لوگوں نے بھیجا ہے زلزلہ زدگان کو، آپ دعا کریں اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائیں۔ بہت بڑے عالم ہیں، اب سردی اور برف باری کے دن ہیں، دعا کیا کرو اور حسب توفیق مدد کرنے کی بھی پوری کوشش کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، حضرت آسمانی کتابوں میں زبور پہلے آئی ہے، ہاں یہ زبور داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، اور تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے۔ اگر ایک آدمی رمضان شریف میں سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا اور کھانا وغیرہ نہیں کھا سکا، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لے، بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی نیت تھی رات سے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی وتر نماز پڑھ کے بعد میں نفل پڑھے، کوئی منع نہیں، جیسے ابھی آپ وتر عشاء کے بعد پڑھ لیں تو رات کو تہجد بھی پڑھتے رہیں۔ وہ تو مانا ہے کہ اگر تہجد کے وقت وتر پڑھو تو پہلے نفلیں پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، آخر میں وتر پڑھو۔ کہتے تھے کہ فوج میں ٹریننگ کے دوران میں خصوصی ٹریننگ والوں کو مردار اور حرام جانوروں کا گوشت بھی کھلاتے ہیں، حرام ہے، کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کرتا ہوگا۔ کہتے جی کہ میں نے عمرے کی نیت کی، احرام باندھا، احرام کھولا تو اس میں چھپکلی مری ہوئی تھی، میں نے احرام کھول دیا کیا مانا ہے؟ یعنی پھر اس کو چھٹک کے پھر باندھ دیا، کیا کیا؟ وضاحت کرو نا، کہ عمرہ ہی چھوڑ دیا تو عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری بھی دم ادا کرو، چھپکلی سے ڈر گئے تو ہم نے عمرہ بھی چھوڑ دیا۔ واہ بھائی واہ، اچھا آدمی ہے۔ مسجد جن کا نام جن کیوں ہے؟ وہاں جنات آئے تھے حضور کی خدمت میں۔ اگر دم واجب ہو جائے تو دم جو ہے وہ حدود حرم میں دینی ہوگی، حتی یبلغ الہدی محلہ، حد حرم کے باہر آپ دم نہیں دے سکتے۔ کہتے جی کہ حرم نبی میں 40 نمازوں کی روایت ہے، ایسے 50 طواف کرنے کی نہ وہ روایت صحیح حدیثوں میں ہے، نہ 50 طوافوں والی صحیح حدیثوں میں ہے، وہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے اور فضیلت ہے۔ وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی لازماً 40 نمازیں پڑھے، اور 50 طوافوں والی بھی کوئی روایت صحیح کتابوں میں نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے کے بعد مروہ پہ کھڑے ہو کے 2-3 بال ٹک لگائے تو بال بھی کٹوائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، ٹک لگانے سے احرام سے نہیں نکلتا۔ اگر میں نے طواف کیا ہے اور دعا مانگی کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، جو آپ کے کوئی رشتہ دار فوت، انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ایک لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی طلاق لیے بغیر دوسری جگہ نکاح کر دیا ہے، اگر پہلا نکاح موجود ہے تو دوسری جگہ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ زنا شمار ہوگا، چاہے وہ بچہ بھی ہو گیا ہے تو وہ بھی حلال کا تصور نہیں ہوگا۔ بہرحال جب تک پہلا آدمی طلاق نہ دے اس کا نکاح موجود ہے۔ اب ایسا کریں کہ پہلے آدمی سے طلاق حاصل کر لیں۔ ہمارے ہوٹل والے نے ہمارے قبلہ غلط بتا دیا تھا، چند دن ہم نے غلط نماز پڑھتے رہے، پھر پتہ چل گیا، بہرحال وہ نماز لوٹا لیں، کیونکہ آپ صرف ہوٹل والے کی زبان پہ کھڑے رہے، باہر نکل کے دیکھ نہیں سکتے تھے حرم کدھر ہے۔ نہیں، آپ کو وہ مہندی تو نہیں لگی ہوئی تھی نا۔ ہوٹل والے سے پوچھا چلو ایک دفعہ تو غلطی ہو گئی، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ تم روز وہ غلطی کرتے رہو، باہر نکل کے دیکھ لو بھی کعبہ شریف کس طرف ہے، حرم کس طرف ہے، 1 منٹ کی بات ہے۔ اسی محلے میں ہوٹلوں کے قریب کئی مسجدیں ہوں گی، ان کے بھی تو محراب ہوں گے۔ ایک آدمی نے مجھے 1800 ریال دیا تھا 10 سال پہلے، تو اس وقت کہا تھا کہ مجھے اس کا 20,000 ریال دینا، اس وقت 20,000 بنتا ہوگا نا، آپ بہرحال اس کو 1800 ریال ہی واپس کریں، جو لیا ہے وہی واپس کرو۔ رمضان میں اگر آدمی 3 بجے روزے کی حالت میں اپنے بدن کی صفائی کرے، زیر ناف بال صاف کرے، کوئی بات نہیں۔ ایک ہم 2 آدمی ہوٹل میں کام کرتے ہیں،
دوسرے نے الزام لگایا ہے کہ میں نے ہوٹل سے پیسے چرائے ہیں، وہ قسم بھی کھاتا ہے، اس کی قسم کا اعتبار نہیں۔ جو الزام لگانے والا ہے وہ مدعی ہے، یا تو تمہارے خلاف گواہ پیش کرے، ثبوت پیش کرے۔ اگر ثبوت نہیں دے سکتا تو تم قسم کھا کے اپنی صفائی دو۔ ایک آدمی کہتا ہے جی کافی عرصے سے بیمار ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ میرے چاچا ہیں، وہ آئے تھے عمرے کے لیے، لیکن احرام جدے سے باندھا، دم پڑ گئی۔ اگر انہوں نے طواف میں کندھا ننگا نہیں کیا ایک چکر میں، کوئی حرج نہیں، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ہم ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، 400 ریال ہماری تنخواہیں ہیں، کچھ کی کچھ زیادہ ہے۔ اگر کوئی دم کا بکرا ہمیں دے ہم کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ دوران طواف موبائل فون پہ بات کرے اگر کوئی مجبوری ہے، ورنہ ایسے نہیں کہ گپے مارتا رہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنی شادی سے گناہ کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ کہتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد چند بال نہ کٹوائیں، اس طرح پھروائیں، یا سارے سر پہ بال جو ہے اگر اتنا ہے تو ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ طواف آپ اپنے لیے کریں، باقی چاہتے ہیں دوسروں کے لیے دعا کریں۔ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ یہ کوئی ایسے لڑائی کے مسئلے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں بعد میں پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھنے کا سب مسئلہ نہیں۔ بینک میں پیسے رکھ کے جو منافع حاصل کرتے ہیں، منافع نہیں ہوتا، وہ تو سود ہوتا ہے۔ ایام حج میں عورت کو اگر حیض آ جائے، سارے کام کرے، نماز نہ پڑھے، طواف نہ کرے، جب پاک ہو تو پڑھ لے۔ ربنا تقبل منا انکم